قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ چوکانے کے انداز میں بات کرتا ہے، سوالیہ نشان میں بات کرتے ہیں۔ رب ہے اللہ، ربوبیت، رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو کہ پرورش کرتا ہے اور پھر نگہبانی کرتا ہے اور پھر اس جاندار کی پوری مینٹیننس کرتا ہے انٹل کہ اس کی آخری سانس ہو، کیونکہ ہر چیز کا بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے جو ہمارے میں ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ وہی خدا ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ ایک طبقہ فکر کا یہ نظریہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود مارز وجود میں آئی، اس بارے میں قرآن مجید کے کیا کہتا ہے؟ سوال نمبر 9 ریفرنس آیت نمبر 31۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں؟ نمبر 3، کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ 4، کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کہو، پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے۔ اچھا، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ چوکانے کے انداز میں بات کرتا ہے، سوالیہ نشان میں بات کرتے ہیں۔ اللہ اس طرح سے کرتے ہیں تاکہ ہم سوچنے سمجھنے والے لوگ بنیں۔ مجھے بھی اچھا لگتا ہے جب لوگ اگر سوال کرتے ہیں، کیونکہ سوچنے والے ذہنی سوال کرتے ہیں۔ جب سوال نہیں ہو تو میں اداس ہو جاتی ہوں تھوڑی سی، جنرل ایسے کوئی پروگرامز اور انٹیلیجنٹ سوال ہو تو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ اللہ کی بات ہے۔ آپ دیکھیں یہ فتنہ جو ہے نا آج کل الہاد کا، ایتھیزم کہ ابھی تو ہے لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے یہ سالوں سے یہ چل رہا ہے، سینچوریز سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ لوگوں نے اپنی سائنٹیفک تھیوریز بنائی ہیں، بگ بینگ بنائی ہے، فلیٹ ارتھ ہے، کتنی ساری ڈفرینٹ اور چیزیں بنائی ہیں۔ پھر سائنٹسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تجربے کیے، وہ بوٹلز میں لے کر کچھ رکھا اور پھر دیکھا اس میں سے لائف نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے، اور اس کو پروو کیا۔ ڈارونزم کو دیکھ لیں آپ، ڈارونزم کا سارا کچھ آیا اور وہ پورے ہم چارٹس ہم نے اپنے بچپن سے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایسے 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 والے اے پہ اور پھر وہ انسان بن گیا۔ All the theories were negated by Muslim scientists and also it is negated by Quran۔ قرآن کے اندر جو ہے وہ سائنس کے بھی سارے پروفس موجود ہیں نا۔ تو یہ ہائپوتھیسز ہے، یہ قیاسات ہے، قیاس ہے، یعنی یہ لوگوں نے اپنے چیزیں بنائی ہیں اور وہ اسی میں مطمئن ہے اور اسی سرکل میں وہ گھوم رہے ہیں۔ میں تو اس کو اس طرح سے کہوں گی کہ آپ یہ دیکھیے کہ خالق ہوا رب، ٹھیک ہے، الوہیت، رب ہے اللہ، ربوبیت، رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو کہ پرورش کرتا ہے اور پھر نگہبانی کرتا ہے اور پھر اس جاندار کی پوری مینٹیننس کرتا ہے انٹل کہ اس کی آخری سانس ہو۔ سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے اس کو، صرف غذا نہیں لیکن سب کچھ دے گا اس کو جو چاہیے۔ تو اس سے کیا کہ بھائی لاجک کیا سمجھ میں آتی ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ فرض کریں چلیں کوئی گھر ہے، ایک گھر کا کوئی نگران ہے، وہ سب کچھ جو ہے پرووائڈ کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کنٹرول کس کے ہاتھ میں دیں گے؟
who is a provider. اختیار و اقتدار کوئی تو ایک لیڈر ہونا چاہیے, لیڈر آف دا ہاؤس ہونا چاہیے نا. تو دس از لیڈر آف دا, دس از لیڈر, ہی از لارڈ آف دا یونیورس, ہی از لارڈ آف دا یونیورس, which we know and which we don't know, the words we know and the words we don't know. تو the thing is کہ اس عقیدے کو بنیاد بنا کر جو خالق بھی ہوا, جو رب بھی ہے, جو مالک بھی ہے, رب المطلق ہے, اس کے علاوہ تو پھر ڈرنا بھی تو اسی سے چاہیے, اسی کی ماننی چاہیے, عبادت بھی اس کی. آپ کو بدھزم جا کے ہانگ کانگ میں جا کے بدھا بھی میں دیکھ کر آ گئی ہوں, جا کے دیکھ لیا, چلے تھے دیکھ لیا, لیکن یہ کہ کیا وہ کچھ کھلا سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے تھے, جب سارے لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ساروں کو جب توڑ دیا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ جب واپس آئے لوگ تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو یہ کیا ہے تو یہ کیا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ جو بڑا والا تھا آپ نے اس کی تو اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھو نا, could he speak, he or she could speak, اس کی کوئی طاقت قوت گویائی تھی نہیں. توحید پھر الوہیت, توحید پھر ربوبیت, اس بنیاد پر یہ شرک کی تردید ہے, کائنات کی تردید ہے. تو بس اتنی ہی سی بات ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں, حدیث کے ذریعے سے بھی دیکھ لیتے ہیں. جی, تو بنیادی عقیدہ یہ ہو گیا کہ توحید سے ہی جب بات سٹارٹ ہو رہی نا, ہم کلمہ پڑھا ہے, تو شرک کا بھی ابطال ہو گیا, اور باقی ساری چیزیں سائنٹیفک اور قرآن اور دوسری سائنسز سے ہم اس کو جتنی محنت کریں گے اتنی آسانی سے سمجھ لیں گے. whether it's going in your head or not, پھر اللہ بھی توفیق دیتے. مجھے نہیں سمجھ آتی خود بخود کیسے ہو گیا, کیونکہ ہر چیز کا بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے جو ہمارے میں ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. عقیدہ توحید یہ بہترین مثال ہے زندگی کی, اعمال کی قبولیت کی, ہر چیز کی نا. تو حدیث تھوڑا سا چھوٹی سی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صحیح بخاری کی 425 نمبر, یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آگ سے محفوظ کر دیا جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر لا الہ الا اللہ کہا. اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے, آمین. تو حاصل کلام یہی ہے جو ہم نے ابھی بات کی کہ جو خالق ہے اور رب ہے جس نے ہمیں بنایا, تو اسی کی اطاعت گزاری لازم و ملزوم ہونی چاہیے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة